السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ذیشان فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل جی کے میکسیمم مسالہ۔ تو دوستو آج ہم جانیں گے لاہور کی ہسٹری کے بارے میں۔ لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا اور قدیم تاریخی شہر ہے۔ یہ دریائے راوی کے مشرقی کنارے پر آباد ہے۔ اس کی موجودہ آبادی کے متعلق کچھ کہا تو نہیں جا سکتا، لیکن 2017 کے ایک سروے کے مطابق لاہور کی آبادی 1,10,00,000 تھی۔ لاہور کی ابتدائی تاریخ ہندوؤں کی مختلف روایات اور داستانوں پر مشتمل ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی بنیاد رامائن کے ایک مشہور ہیرو رام چندر کے 2 بیٹوں میں سے ایک کے نام لوسے پر لاہور رکھا گیا۔ کشمیر اور راجپوتانہ کی قدیم تاریخ کی کتابوں میں یہ ہندوستان کی ریاست تھی۔ ایک اور قدیم روایت کے مطابق اسے مغربی ہندوستان سے آنے والے شہزادوں نے آباد کیا۔ محمود غزنوی کے فتح کرنے سے پہلے یہ ہندوستان کے قبضے میں تھا۔ مشہور چینی سیاح ہیاوانگ سین، جس نے 630 میں پنجاب کی سیاحت کی، اس نے بھی اپنے سفر نامے میں کہیں بھی لاہور کا ذکر نہیں کیا۔ مسلمان مورخین میں الادریسی کی 9ویں صدی میں لکھی گئی کتاب میں اسے لاہوروا اور ابو الرحمن البیرونی نے اپنی کتاب قانون میں اسے لاہورو لکھا۔ محمود غزنوی کے بعد لاہور 1288 سے 1450 تک غوریوں، خلجیوں، تغلقوں، سیدوں اور لودھیوں کے قبضے میں رہا۔ 1526 میں مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ لاہور نے اس وقت مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کی حیثیت اختیار کر لی جب 23 مارچ 1940 میں یہاں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ 1947 میں قیام پاکستان پر اسے پاکستان میں شامل کر لیا گیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک اسے پاکستان کے ثقافتی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ قیام پاکستان کے بعد یہ پنجاب اور پھر مغربی پاکستان کا صدر مقام رہا۔ 1945 میں پاک بھارت جنگ میں لاہور کے شہریوں نے دشمنوں کے مقابلے میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ اس پر حکومت پاکستان نے انہیں احلال استقلال کے اعزاز سے نوازا۔ یہاں عالمی شہرت یافتہ صوفی بزرگوں کے مزار بھی ہیں، جن میں حضرت داتا علی حجویری، حضرت میاں میر، حضرت پیر مکی صاحب، حضرت مادھو لال حسین اور حضرت شاہ محمود غوث۔ یہ مزارات خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ لاہور کو پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک علاقے کے لوگوں نے اسے اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ یہاں بہت سے قابل دید مقامات بھی ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کو بتاتا چلوں۔ نمبر 1، بادشاہی مسجد۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی عظیم ترین تاریخی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ اسے 1670 میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا۔ یہ ساری مسجد سنگ سرخ اور سنگ سفید سے بنی ہوئی ہے۔ نمبر 2، سنہری مسجد۔ سنہری مسجد بہت خوبصورت ہے۔ یہ رنگ محل چوک سے تھوڑا سا آگے ہے۔ اسے محمد شاہ کے عہد میں 1753 میں تعمیر کیا گیا۔ نمبر 3، مسجد شہداء۔ یہ مسجد 1965 میں پاک بھارت جنگ میں شہید ہونے والے مجاہدین کی یاد میں بنائی گئی۔ یہ ساری سبز سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے اور یہ لاہور میں ریگل چوک کے قریب واقع ہے۔ نمبر 4، وزیر خان مسجد۔ یہ پرانے شہر کی حدود کے اندر کشمیر بازار میں واقع ہے۔ اس کی طرز تعمیر میں مشرقی فن تعمیر کی ایک جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ اسے 1634 میں شاہ جہان کے وزیر علم الدین کے حکم پر تعمیر کیا گیا۔ نمبر 5، شاہی قلعہ۔ یہ بادشاہی مسجد کے بامقابل واقع ہے۔ اس کی تعمیر کا کام کئی مرحلوں میں مکمل ہوا۔ قلعے میں موتی مسجد اور شیش محل بھی ہیں۔ دیوان عام، دیوان خاص، 9 لکھا میدان اور شاہی حمام دیگر قابل ذکر مقامات ہیں۔ نمبر 6، شالامار باغ۔ یہ باغ 1640 میں مغل بادشاہ شاہ جہان کے عہد میں لگایا گیا۔ یہ مغلیہ عہد کی عظیم یادگاروں میں سے ایک ہے۔ یہ 142 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ میلہ چراغاں ہر سال مارچ میں یہاں منعقد کیا جاتا ہے۔ لاہور کے اہم باغات میں باغ جناح، ریس کورس پارک، جلو نیشنل پارک، ناصر پارک، راوی پارک اور گلشن اقبال انتہائی اہم ہیں۔ نمبر 7، مینار پاکستان۔ مینار پاکستان بالکل اسی مقام پر تعمیر کیا گیا جہاں مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ یہ 206 فٹ لمبا ہے
اور اس میں مختلف رنگوں کے پتھر لگائے گئے ہیں۔ اس میں جو باغات لگائے گئے ہیں وہ مغلیہ طرز تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں شاہ نامہ اسلام کے خالق اور ترانہ پاکستان کے مصنف حفیظ جلندری کا مزار ہے۔ چلیے تو فرینڈز، لاہور کی تاریخ یہیں تک۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر پہلے سے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دیجئے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔